دین اسلام پڑھنا کس سے ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ دین اسلام تو قرآن کریم میں ہے تو ہمیں چاہیے قرآن کریم پڑھیں۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم کس سے پڑھیں؟ کیا قرآن کریم ہر بندے سے پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے سے ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے، ہر بندے سے اردو گرامر نہیں پڑھ سکتے، ہر بندے سے عربی گرامر نہیں پڑھ سکتے، ہر بندے سے کوئی زبان نہیں پڑھ سکتے، تو ہر بندے سے قرآن کیسے پڑھ سکتے؟ تو پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ہم قرآن کریم کس سے پڑھیں۔ میں اس سے اگلی بات یہ کہتا ہوں، قرآن کریم کس سے پڑھیں، شاید یہ بھی بات کا مسئلہ ہو۔ اس سے بھی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم جن اوراق پہ لکھا ہوا ہے، جن صفحات پہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن کریم کے مختلف چھاپے ہیں۔ آپ بازار میں جائیں، کوئی قرآن کریم لینا چاہیں تو دکاندار آپ سے پوچھے گا آپ کو کتنے سطری قرآن کریم چاہیے؟ کیا مطلب؟ ایسا قرآن چاہیے کہ جس کا ہر صفحہ 15 لائن کا ہو، 16 لائن کا ہو، 19 لائن کا ہو، یا اس سے کم 13 لائن کا ہو؟ آپ کو کون سا چاہیے؟ ہمارے پاس قرآن کریم کے پھر سائز ہیں، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، بڑا ہے، آپ کو کون سا چاہیے؟ ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو چھاپا کون سا لینا چاہیے؟ قرآن کریم آپ کو کس چھاپے پہ پڑھنا چاہیے؟ اس حد تک اس دور میں سمجھانا ضروری ہے، ورنہ نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ میں عام طور پر سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایسے واقعات بیان کروں جو خود میرے ساتھ پیش آتے ہیں یا کسی بندے کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ مجھے سناتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی فرضی قصے بناتا رہے، فرضی مثالیں بناتا رہے، یا جو بات براہ راست نہیں سنی وہ پیش کرتا رہے۔ کیونکہ ہم اس دور کے لوگ ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس دور کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ جو گزر گئے، اپنی قبروں میں چلے گئے، ان کو ہم نے کیا سمجھانا؟ جو آئندہ آئیں گے ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اصل تو ان کو سمجھانا ہے جو ہمارے دور کے لوگ ہیں، جو اپنے دور کے لوگوں کو اپنی مثالیں دیں، اپنے واقعات سنائیں، اپنی باتیں بتائیں، اپنے تجربات کی بنیاد پہ بات کریں، تو پھر بات سمجھانی کسی قدر آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے جب قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، قرآن کریم حفظ کرتا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں۔ اس وقت کو میں سمجھاتا بھی نہیں، اجتہاد تو نہ سمجھ آتی، اب پڑھنے کے بعد سمجھ آتی کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں کوئی ایسی ترتیب بناؤں کہ قرآن کریم کا ہر پارہ مخصوص دنوں میں ختم ہو، اور پھر پورا قرآن اتنے مہینوں میں ختم ہو۔ اب یہ تو مجھے چاہیے تھا کہ کوئی بڑا سمجھاتا، پھر جب بڑے نے نہیں سمجھایا تو میں نے خود سمجھنا شروع کیا اپنے دماغ سے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے قرآن کریم تھے، تو میرے سامنے جو آیا جس کی لائنیں سب سے زیادہ تھی وہ تھا 19 صفحے کا، 19 سطروں والا، 13 سطروں والا، 15 والا، 16 والا، 18 والا، اور 19 سطروں، 19 لائنوں والا۔ تو میں نے یہ سوچ کر 19 لائنوں والے کا انتخاب کیا کہ اس کا ہر صفحہ 19 لائن کا ہے، اس اعتبار سے 14 صفحے بنتے ہیں اور 7 ورق بنتے ہیں۔ اگر میں روزانہ ایک صفحہ حفظ کروں گا تو 14 دن میں ایک پارہ مکمل ہوگا، اور 28 دنوں میں 2 پارے مکمل ہوں گے۔ درمیان کی چھٹیاں چلاتے رہیں تو ایک ماہ میں 2 پارے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سال گزرے گا تو میرے 12 پارے ہو جائیں گے، تو میں 2 سال میں قرآن کا حافظ بن جاؤں گا۔ تو میں نے یہ سوچ کر 19 لائن والا قرآن کریم شروع کر دیا۔ یہ اتنا تو میں کامیاب ہو گیا کہ 14 دن میں پارہ اور 28 دن میں 2 پارے، اتنی تو کامیابی مل گئی۔ قرآن کریم حفظ بھی کر لیا،
لیکن جب حفظ کر کے فارغ ہو گئے، کتابیں پڑھنے شروع کی، تو جس قرآن کریم پر میں نے حفظ کیا تھا 19 لائنوں والا قرآن کریم چھپنا ختم ہو گیا۔ وہ کو 2-4 نسخے تھے، ایک مجھے بھی مل گیا، میں نے حفظ کر لیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ مارکیٹ میں کون سے نسخے چل رہے ہیں، وہ تو میں تو بچہ تھا، مجھے اتنی تو سمجھ نہیں تھی، تو میں نے قرآن کریم حفظ تو کر لیا، جس نسخے پہ وہ مارکیٹ میں ہے نہیں۔ اب کتابیں شروع ہو گئی، عالم بن گئے۔ اب قرآن کریم یاد کیسے کریں؟ جس قرآن کریم پر آپ پڑھیں گے نا، تو وہ قرآن کریم آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، یہ سطر فلاں جگہ پر ہے، یہ حرف فلاں جگہ پر ہے، یہ صورت فلاں جگہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تو جب آپ اس کو بدلیں گے تو یاد کرنا مشکل ہوگا۔ اب مجھے مل رہا ہے 16 والا، 15 والا، 13 والا، 19 17 والا مل نہیں رہا، قرآن کریم یاد کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ مجھے الجھن کیوں آئی؟ اس لیے کہ مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے تو کتنی لائنوں والا قرآن کریم لینا ہے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا تو مجھے الجھن نہ ہوتی، مجھے یہ الجھن نہ ہوتی۔ اب میں اس لیے دیکھیں بات عرض کر رہا ہوں، اب ہمیں عمر کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب کسی بچے سے کہیں نا قرآن کریم پڑھو، وہ پڑھنے کے لیے آ جائے، تو پھر ہم یہ دیکھیں اس بچے کو کون سا چھاپا دینا ہے، کتنی لائنوں والا قرآن کریم اس کو دینا ہے۔ تو ایک یہ کہ دین اسلام کس سے پڑھنا ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ دین اسلام جس قرآن کا نام ہے، وہ قرآن آپ نے کون سا لینا ہے، کون سا چھاپا لینا ہے۔ کل صبح فجر کے بعد قرآن کریم میں نے مسجد میں دیکھا، یہاں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، تو جو میرے پاس قرآن تھا، یہ وہ چھاپا تھا کہ جس کے اوپر رکوع بھی نہیں لگے ہوتے۔ اب بتاؤ، جس پر رکوع نہیں لگے ہوئے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا رکوع شروع ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ کتنا مشکل ہو گیا۔ اچھا، بعض قرآن کریم ایسے چھپ رہے ہیں کہ جس میں پارہ صفحے کے شروع سے نہیں ہوتا، بلکہ درمیان میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آپ محفوظ کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے کسی اور پر یاد کر لیا، اس پر یاد کیا، تو قرآن کو محفوظ کیسے رکھیں گے؟ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ضروری ہے یہ بات سمجھانی، اور کتنی ضروری ہیں یہ باتیں سمجھنی جن کا ہمارے یہاں وزن نہیں ہوتا۔